آج ہم نے سورہ بقرہ سے آیت نمبر 240 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اس سے قبل بیوہ کی عدت کا بیان ہو چکا ہے، مطلقہ کی عدت کا بیان ہو چکا، اور اسی طرح سے دیگر جو خواتین کے کچھ مسائل تھے ان کا بیان بڑی تفصیل کے ساتھ ہوا ہے۔ اب عدت سے ہٹ کر حسن سلوک کا بیان ہونے جا رہا ہے کہ عدت کے دوران تو صاف ظاہر ہے بیوگان سے بندہ ہمدردی کرتا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عدت ختم ہو جائے تو اب ہمدردیاں بھی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ اسلام جو ہے یہ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ ہمارا دین اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت بڑی خیر رکھی ہے، انسانیت کا محسن یہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت کیے جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن، بیویاں، وصیۃ لازواجہم، وہ وصیت کریں اپنے بیویوں کے لیے، متاعن، فائدے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے، یعنی ان کو کوئی ستائے نہ۔ خامد کا جو گھر ہے ویسے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے بیوہ کی، اس کے بعد وہ نکاح اپنا کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں نکاح کرنا چاہتی اور اسی طرح سے اسی خامد کے ہی گھر میں رہنا چاہتی ہے تو اس لحاظ سے اس کو مزید جو ہے 7 مہینے 20 دن جو ہے اس کو مزید وہاں پر اس کا نان نفقہ، اس کا خرچہ دینے کی تلقین کی گئی ہے ورثاء کو۔ فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل جائیں، یعنی خود وہاں سے کہیں منتقل ہو جانا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فِي مَا فَعَلْنَا، اس چیز میں جو وہ کریں، فِي أَنفُسِهِنَّ، اپنی جانوں کے بارے میں، مِن معروف، معروف طریقے سے اپنے لیے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہیں تو اس پر ایسے میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جاتے ہیں اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، یہ ان کے لیے جائز ہے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن معروف، وہ معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں۔ واللہ، اور اللہ، عزیز، سب پر غالب ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ محترم بھائیو، یہ آیت مبارکہ فوت شدہ خامد کی بیوی پر عدت کے علاوہ کچھ وقت، جسے ایک پورا سال اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے نان نفقے کی ادائیگی، اس کا ہر طرح سے بھرپور خیال رکھنا، یہ ورثاء کے اوپر اس چیز کو لاگو کرتی ہیں۔ اور اس 1 سال کے بعد اب نان نفقہ اور اس کی ساری ذمہ داری وہ وراثت کی تقسیم کے اوپر منحصر ہوگی۔ کس کے اوپر منحصر ہوگی؟ وراثت کی تقسیم کے اوپر، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وراثت کے جب حقوق مقرر کر دیے کہ وارث کے لیے کیا کیا ہے، تو اب اس کے بعد
ورثاء کے اوپر، ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ حسن سلوک کرتے رہیں تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ورثاء کے اوپر جو خاوند کے بھائی ہیں یا خاوند کا باپ ہے یا دیگر کچھ لوگ، تو ان کے اوپر ان بیویوں کو جو بیوہ ہو گئی ہیں 1 سال تک مکمل پابندی کے ساتھ ان کی دیکھ بھال کرنا، کیئر کرنا، نان نفقہ ادا کرنا، یہ ان کے اوپر اس آیت کی روح سے لاگو ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی وراثت کا جو وراثت میں حصہ بنتا ہے ان کو وہ وراثت کا حصہ دے دیا جائے۔ اب ساری زندگی جو ہے وہ ورثاء کے اوپر اس کا حق نہیں ہے کہ ورثاء اس کا ٹھیکہ اٹھائے رکھیں یا اس ساری زندگی وہ پابند ہو کر رہیں۔ ہاں اخلاقی طور پر اگر کوئی کرتا ہے، بچے ہیں ان کے، چونکہ وہ بھتیجے ہوں گے، اسی طریقے سے اور کوئی نہ کوئی رشتہ لگتا ہوگا، وہ ایک الگ چیز ہے اخلاقی طور پر، لیکن شرعی اعتبار سے اسلام نے ان کو پابند صرف 1 سال تک رکھا ہے، اس کے علاوہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ وراثت میں ہم حق دیتے کوئی نہیں، وراثت تقسیم کرنے ہی نہیں دیتے، بلکہ اور پھر بعد میں ان کو ستاتے بھی رہتے ہیں، یہ جاندی کیوں نہیں ہے، نکلدی کیوں نہیں ہے، نکاح کیوں نہیں کر دی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی اب ہم پہلی تو بات ہے اس کو خود کفیل ہونے نہیں دیتے، حالانکہ 1 سال تک حسن سلوک کریں، ان کے نان نفقہ کی ادائیگی کریں، اس کے بعد وراثت کو تقسیم کریں تاکہ وہ خود کفیل ہو جائے، اور اس کے پاس اگر وراثت میں کچھ حصہ ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی نکاح بھی کر لے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ یعنی دیکھو اسلام نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا آخر میں؟ عزیزن سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ ویسے تو بیوہ کے ساتھ کوئی نکاح کرنے کے لیے تیار، یہ بہت مشکل ہوتا ہے بیوہ کے ساتھ نکاح کرنا، اور اگر کوئی بندہ یعنی کہہ لیں کہ تیار بھی ہوتا ہے تو ایسے میں صاف ظاہر ہے جہاں بندہ آپ کو کھنجی ہے کسی پاسوں، آپ کو ماڑا ہے، وہی تیار ہوئے گا نا بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے کا۔ اب بیوہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، بیوہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے اس کا تیار ہونا کیا ہوگا؟ پھر مشکل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے وراثت یعنی 1 سال تک حسن سلوک کے بعد وراثت کی یقینی تقسیم ہو جانی چاہیے، اور اگر بیوہ خود کفیل ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ضرور جو ہے وہ اچھا بھلا بھی کر سکتا ہے، یا کوئی ماڑا توڑا بھی نکاح دے نال کر کے اودا گزارا بھی چل سکتا ہے تے بیوہ دا بھی گزارا چل سکتا ہے۔ تو یہ ہے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر ان کو امپلیمنٹ ان کی نہیں ہے ہی کوئی نہیں امپلیمنٹ۔ بلکہ چند دن پہلے جو ہے وہ ہم ایک جگہ پر گئے، ایک بھائی بھی یہاں بزرگ کلاس میں موجود ہیں، میرے ساتھ ہی تھے، تو وہاں پر ہم جب گئے تو ان کے ساتھ بات ہوئی صدقہ خیرات کے حوالے سے، اسی طرح سے عشر کے حوالے سے، تو کہتے ہیں ساڑھے اپنے گھر لگتا ہے، ساڑھے اپنے گھر لگتا ہے۔ کیوں جی گھر کے لگتا ہے جی؟ گھر یہ لگتا ہے جی ساڈا بھرا فوت ہو گیا ہے تے وہ نکے نکے بچے نے، بیوی ہے، بھرا فوت ہوئے بھی کوئی 3-4 سال ہونے والے نے۔ اچھا اب وہ صدقہ خیرات پر ان کو ساری زندگی پالتے رہیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، صدقے خیرات پر ان کو ساری زندگی کیا کرتے رہیں گے؟ پالتے رہیں گے، لیکن ان کو وراثت میں حق نہیں دیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے، اپنے تائیں وہ بڑے خیر خواہ مان رہے ہیں کہ اسی جناب انہوں دی بڑی خیال کر، اور دے کیا ان کو رہے ہیں؟ صدقہ خیرات، میل، حالانکہ وہ خود کفیل ہو سکتے ہیں، اتنی پراپرٹی، اتنی جائیداد، اتنا مال ہے ان کے پاس کہ وہ الحمدللہ خود کفیل ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں۔ ان کے ہاں ان کو اپنے کاروبار کے اندر شیئر کریں، ان کو صدقے خیرات پر پالنا ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ آپ دیکھ لیں کسی کے ساتھ بھی بات کر کے دیکھ لیں تو ان کو یعنی وہ حق دینے کی بجائے ان کو ساری زندگی صدقہ خیرات کے اوپر پالنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، صدقہ خیرات پر نہیں پالنا چاہیے ان کو، نہ ہی ان کو یہ لت ڈالنی چاہیے، نہ ہی ان کو یہ اس پر رکھنا چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ ان کا جو حق رائٹ بنتا ہے، جو وراثت میں ان کا حق بنتا ہے، ماں کو بھی دیا جائے اور اس کے ساتھ اس کے بچوں کو بھی دیا جائے، اس کی پوری وراثت اس کو ادا کی جائے تاکہ وہ خود کفیل ہو سکے۔ ہاں بچے چھوٹے ہیں، نہیں وہ سنبھال سکیں گے، عورت بھی نا سمجھ ہے، یا پھر محترم بھائیو صاف ظاہر ہے صنف نازک ہے، وہ اتنے کاموں کو سنبھالنا مشکل ہے، تو ان کا جتنا بھی معاملہ ہے اس کو الگ کر کے اس کی انویسٹمنٹ کریں، اس کو کسی ایسی جگہ پر لگائیں جو اس کے لیے نفع بخشے ان کے لیے،
جیسے ہم اپنے کاموں کو بڑھاتے ہیں، ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار، ایک دکان کے بعد دوسری دکان، تو اسی طرح سے ان کا معاملہ جو ہے، ان کی دیکھ بھال، دیکھیں نا بہت بڑی قربانی ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرما دیا کہ انا و کافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے وہ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اب کون ہوں گے؟ جو حق مار کے صدقہ خیرات پر پالتے ہیں وہ ایسے ہوں گے، اور حق ان کو دے نہیں رہے اور صدقہ خیرات پر پال رہے ہیں وہ ایسے ہوں گے، وہ یہ اعزاز حاصل کر سکیں گے؟ ان کو یہ اعزاز حاصل نہیں، وہ تو ڈاکو ہے، وہ تو غبن کر رہے ہیں، وہ تو مار رہے ہیں، حق ان کا مار رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں پر یہ جو بشارت دی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ اچھی طریقے سے ان کی کفالت کرنا، ان کا حق ادا کرنا، جو ان کا حق بنتا ہے، ان کا وراثت میں حصہ جو بنتا ہے ان کو وہ دینا، حسن انتظام کرنا، ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہ لوگ ہیں محترم بھائیوں جو کہ اس بشارت کے مستحق ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ایسے قریب ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سمجھ آگی بات کی؟ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ ان کو 4 ماہ 10 دن جو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں 234 نمبر آیت کے اندر، وہ تو ان کی ہے عدت، وہ تو ان کی کیا ہے؟ عدت۔ اس میں نہ وہ نکاح کر سکتی ہیں اور نہ ہی وہ اپنے گھر خاوند کے گھر کو چھوڑ کر کہیں جا سکتی ہیں، انہوں نے عدت اپنے گھر خاوند کے گھر میں ہی پوری کرنی ہے۔ باقی رات 7 مہینے 20 دن باقی جو ہے وہ بھی وہیں پر اگر رہنا چاہیں تو ان کو رہنے دیا جائے، ان کو نکالے نہیں، تیری عدت ختم ہو گئی چل بھائی نکل اتھوں، نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے نان نفقے کی ذمہ داری مکمل طور پر یہ کس کے اوپر ہے؟ یہ ورثاء کے اوپر ہے۔ بھائیو اس بات کا ہم خیال نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض اوقات جو ہے کئی لوگوں کو ایسے بھی دیکھا ہے کہ پچھلے چند سال پہلے ایک اس طرح کا کیس آیا کہ خاوند جو ہے وہ بالکل سمجھو کہ گزرنے والا تھا، اور ایسے میں ان بھائیوں نے دیکھا کہ پیچھے یہ عورت ہے اور یہ عیبی غیر یعنی جن کو اسی ابڑ آخنے ہیں، یعنی وہاں رشتہ ہوا تھا، تو انہوں نے بھائی کو اس حالت میں پیپر لا کر بھائی سے اس حالت کے اندر دستخط کروا لے طلاق نامے پر۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یا 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اور اس کو جو ہے بھائی سے طلاق نامے پر دستخط کروا لیے، بھائی بالکل سمجھو کہ جناب لڑانا اور مرن منجیدے سی آخری وقت تھے، اور اس کو بھی اس بات کا خیال نہیں آیا کہ میں یہ کیا ظلم کر کے جا رہا ہوں۔ بعد میں جناب وہ جو ہے وہ ہر بندے کو دکھائیں کہ جی یہ تو اپنی زندگی طلاق دے چھڑی تھی، اپنی زندگی طلاق دے چھڑی تھی، یہ تو فارغ گئے تھو ساڈے اینو کوئی شے نہیں لبنی تھو۔ اب یعنی اس طرح کے ظلم بھی معاشرے کے اندر چل رہے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے ان جو مظالم ہیں، ان سارے مظالم کی روک تھام کے لیے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کتاب کو صرف اس وقت پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس وقت پڑھتے ہیں جب ہماری آنکھیں بند ہونے والی ہوتی ہیں۔ تو بھائیو اس وقت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، تاکہ اس کی روح نکل جائے آسانی کے ساتھ۔ بھائیو اس کو زندگی میں پڑھ لیں تاکہ ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے، تاکہ ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے۔ تو بھائیو یہ کتاب ہمیں قدم قدم پر جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا